بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، ایک انصاری عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز بیٹھنے کو نہ بنوا دوں کیونکہ میرا غلام بھڑئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہو گئے جو کہ تیار کیا گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا ایک ستون جس پر آپ ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہ رونے لگ گیا، اتنا زیادہ چیخنے لگ گیا کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس ستون کو گلے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ جب وہ ستون خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ستون اس وجہ سے رو پڑا کہ جو ذکر یہ سنا کرتا تھا یہ اس سے محروم ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، ایک انصاری عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز بیٹھنے کو نہ بنوا دوں کیونکہ میرا غلام بھڑئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہو گئے جو کہ تیار کیا گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا ایک ستون جس پر آپ ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہ رونے لگ گیا، اتنا زیادہ چیخنے لگ گیا کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس ستون کو گلے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے۔ جب وہ ستون خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،